بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے مدینہ کے ایک بہت بڑے بزرگ کا بتایا ہوا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جسے آپ نے پانی کے گلاس پہ کرنا ہے۔ پانی کا گلاس ہر کسی کے گھر میں موجود ہے۔ آج 12 ربیع الاول سے پہلے ایک گلاس پانی پر یا وہاب اور سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ یہ دو وظیفے پڑھتے ساتھ ہی یہ پانی کا دم کیا گلاس آپ کی تقدیر کو بدل کے رکھ دے گا۔ یہ پانی جو کوئی بھی پی لے گا نا، اس کے اندر سے ہر طرح کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ لا علاج بیماری بھی ریشے ریشے سے نکل جائے گی۔ آپ رب کریم سے 100 کروڑ حاجتیں بھی لے کر بیٹھیں گے نا تو اللہ ایک دن میں پوری فرمائے گا۔ 12 ربیع الاول سے پہلے یہ دم کیا پانی جو شخص پی لے گا، جس طرف قدم بڑھائے گا کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ رب کریم سے جتنا رزق مانگے گا نا مل کر رہے گا۔ رب کریم سے جتنی مال و دولت کے لیے توقع کرے گا اللہ 70 گنا زیادہ عطا فرمائے گا، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اللہ نے جس محبوب سے محبت کی، اس محبوب کی آمد کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو اللہ 1 لاکھ پر 70 گنا دیتا ہے۔ اور آج مدینہ کے ایک بزرگ جو بڑے ہی ضعیف ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے دوست ہیں، انہوں نے سینے کا راز بتا دیا۔ مدینے کے بزرگ کا وہ راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں جس سے ابھی تک لاکھوں لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ یہ دم کیا پانی آپ کے گھر سے غربت کا خاتمہ کر دے گا، آپ کے گھر سے نحوست کا خاتمہ کر دے گا۔ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ اس دم کیے پانی کا فائدہ کیا ہوگا، تو وہ توجہ سے سن لیں کہ جو کوئی شخص 12 ربیع الاول سے پہلے ایک گلاس پانی پر یا وہاب اور سورہ کوثر کو پڑھے گا، رب کریم سے جو بھی مانگے گا رب کریم ربیع الاول سے پہلے ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا نا، جس گھر کا کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا، اس گھر سے نحوست کا خاتمہ، غربت کا خاتمہ، قرض ہے تو قرض سے نجات ہو جائے گی۔ جس گھر میں بے اولاد افراد ہیں، بیٹی ہے، بیٹا ہے، بے اولادی کے لیے یہ دم کیا پانی بڑا ہی بہترین عمل ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، بیماری اتنی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو بیماری سے مکمل شفا کے لیے بھی پانی کے گلاس پر یا وہاب اور سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اللہ والو، جن کے گھر میں بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، رشتوں کی بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے، جادو جنات کے اثرات ہیں، ربیع الاول کے مہینے میں اللہ اتنا خوش ہے، اللہ اپنے محبوب کی آمد پر جشن منا رہا ہے۔ اور اس جشن کے ماحول میں جب آپ پانی کے گلاس پر یا وہاب اور سورہ کوثر کو پڑھتے ہیں اور یہ دم کیا پانی گھر کے 4 کونوں میں چھڑکتے ہیں، گھر کے تمام افراد کو پلاتے ہیں، جس دکان پہ گاہک نہیں آتا، جو کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، پانی چھڑکنے کی دیر ہے، آپ کے کاروبار میں آگ کی چنگاری کی طرح شعلہ بھڑک اٹھے گا اور آپ کا کاروبار ترقی کی طرف چل پڑے گا۔ اللہ والو، یہ بزرگان دین کے بتائے اعمال ہیں۔ یہ وہ بزرگ جو مدینہ میں رہتے ہیں، اللہ کے حبیب کے گھر میں رہتے ہیں، اللہ کے حبیب کی نگری میں رہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پانی کے گلاس پر یا وہاب اور سورہ کوثر تمام کی تمام بیماریوں کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، بندشوں کا، رکاوٹوں کا حل ہے۔ آپ بہت سے وظیفے کرتے ہوں گے، آج تک آپ نے پانی کے گلاس پہ بڑے بڑے عمل کیے ہوں گے، لیکن آج کا یہ وظیفہ وہ راز ہے جو آج تک کسی نے نہیں بتایا۔ انشاءاللہ لوگ ہمیں کاپی کر کے آپ کو وظیفے بتائیں گے، لیکن جو اصل ہے، جو آپ کو اصل سینے کا راز ہمارے اس چینل میں بتایا جا رہا ہے۔ آپ نے پانی کے گلاس کو لے کے باوضو مسلے پہ بیٹھنا ہے اور یا وہاب اور سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یا وہاب رب کریم کا وہ اسم مبارک ہے جس سے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یا وہاب کا مطلب ہے اے کھولنے والی ذات۔ اور جب کوئی بندہ ربیع الاول کے مہینے میں، بہار کے مہینے میں، جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس کا ہر لمحہ رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں، ہے کوئی خزانے بھرنے والا، ہے کوئی اللہ کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے والا، تو یا وہاب کو آج پڑھ لو۔ آپ نے یا وہاب کو پڑھتے دوران
اللہ کریم سے دل ہی دل میں مانگنا ہے۔ یا وہاب تقدیر کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اگر جلد امیر ہونا چاہتے ہو، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، ارجنٹ کسی بیماری سے نجات چاہتے ہو، کسی مقدمے سے نکلنا چاہتے ہو، کسی غیر ملک میں آزادی چاہتے ہو، کسی بھی طرح کے مسائل ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، آپ نے 12 ربیع الاول سے پہلے پانی کے گلاس پہ یا وہاب اور سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ کرنا ہے۔ یا وہاب، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یا وہاب کی سب سے بڑی قدر و قیمت یہ ہے کہ اگر آپ اس وظیفے کو رات کو پڑھتے ہیں تو صبح ہونے سے پہلے آپ کو نتیجہ مل جاتا ہے۔ اب وہ میری بہنیں، وہ میرے بھائی جو کہتے ہیں نا کہ ہم تو وظیفے پڑھتے ہیں، کئی مہینوں تک ہمیں کوئی رزلٹ نہیں ملتا، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو آج میں کہتا ہوں جو ارجنٹ فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، ارجنٹ رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہو، فوری طور پہ اللہ کی غیبی مدد چاہتے ہو، تو یا وہابو کو پانی کے گلاس پہ پڑھ لو۔ یا وہابو کا یہ وظیفہ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا، آپ کے راستے سے رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، بندشوں کو توڑ دے گا۔ یا وہابو کے ساتھ جب سورہ کوثر کو پڑھا جاتا ہے نا تو یہ قرآن مجید کی لاڈلی اور سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے۔ جتنی چھوٹی یہ سورہ ہے نا اتنے ہی بڑے اس کے کمالات ہیں، اتنے ہی بڑے اس کے معجزات ہیں۔ سورہ کوثر پڑھنے والے پر اللہ خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے، سورہ کوثر پڑھنے والے پر رزق اور دولت کے دروازے کھول جاتے ہیں، سورہ کوثر پڑھنے والے پر اللہ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے، بندہ جو کچھ مانگتا ہے نا اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور جب ربیع الاول کا مہینہ ہو، اللہ کریم سے مانگنے کا وقت ہو، تو یا وہاب اور سورہ کوثر کو ملا کے پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ ان وظائف کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے نا تو ان کی قدر و قیمت پہلے تمام وظائف سے بڑھ جائے گی۔ آج جو بندہ بے گھر ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، مایوس ہے، سمجھتا ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اپنا ذاتی مکان کیسے لوں گا، آج ربیع الاول کے مہینے میں، آج اپنے حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں اللہ کے سامنے دیوانے بن کر، حضور کے غلام بن کر پانی کے گلاس پر یا وہاب اور سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ہر بیماری اور پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا اس پانی کو پیتے ہی۔ اگر آپ کے منہ پہ داغ دھبے ہیں، جھائیاں ہیں، کیل مہاسے ہیں، آپ کے چہرے پر کسی بھی طرح کی بے رونقی ہے، تو آپ کا چہرہ یہ پانی پیتے ہی نورانی ہو جائے گا۔ ہر طرح کے کیل مہاسے، جھائیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے جسم پہ خارش ہے، آپ کے جسم پہ دانے ہیں، پھنسیاں ہیں، یا کسی بھی طرح کے شیطانی اثرات ہیں نا، آپ کا جسم پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اس پانی کے کمالات بتاؤں تو آپ سمجھیں گے کہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مدینہ سے ایک بزرگ کا بتایا ہوا کلام ہے، یہ ان کے سینے کا راز ہے جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آج ہم نیٹ پر کوئی ٹوٹکا دیکھ لیں تو ہم آزمانا شروع کر دیتے ہیں۔ آج مدینہ سے ایک بزرگ نے وظیفہ بتایا ہے، آقا کی نگری سے یہ وظیفہ آیا ہے، ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے، میرے لیے، پوری امت کے لیے تحفے کے طور پر ہو۔ خدارا اس مشکل وقت میں جب ہر کوئی رکاوٹوں کا شکار ہے، ہر کسی پہ جادو، جنات، نظر بد، حسد کے اثرات ہیں، ہر کوئی بندشوں میں جکڑا ہوا ہے، کاروبار دیکھ لو، رشتوں کو دیکھ لو، گھر کے سکون اور برکت کو دیکھ لو، ہر چیز اجڑی ہوئی ہے۔ ان تمام کے تمام کاموں کو اجاڑے سے نکال کر ربیع الاول کے مہینے میں بحال لانا چاہتے ہو تو پانی کے گلاس پر یا وہاب اور سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لو۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آپ کو اس عمل کا طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو آپ نے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے تاکہ دوسرے بہن بھائیوں تک بھی یہ وظیفہ پہنچ سکے۔ اب توجہ کیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ اب آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اب آپ نے سکپ یا کاٹ کے دیکھا، کوئی بھی بات، کوئی بھی پوائنٹ چھوٹ گیا نا تو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، باوضو مصلی پہ بیٹھ کے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں،
एक बार पढ़ना है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ के आपने वजीफे का आगाज करना है। जो लोग दुरूद पाक की इज्तिमाई दुआ में शामिल होना चाहते हैं, आपने सिर्फ 12 बार दुरूद पाक पढ़ के कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखना है या डन लिख दे। इंशाअल्लाह लाखों लोग दुरूद पाक की दुआ में शिरकत करते हैं। पता नहीं कौन अल्लाह का वली है, नेक बंदा है, जिसकी बरकतों फजीलत से आपकी मेरी हम सब की नेक जायज हाजतें पूरी हो जाएं। इसलिए आपने दुरूद पाक की दुआ में जरूर शामिल होना है। अब एक मुख्तसर सी दुआ है रब्बिल अव्वल के बाबरकत महीने के हवाले से मैं करने लगा हूँ। आप इसमें शरीक हो, इंशाअल्लाह आपकी तमाम हाजतें कबूल होंगी। या अल्लाह या रब्बे करीम, इस माह रब्बिल अव्वल और अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम तेरे दर के मोहताज और आजिज बंदे हाथ फैलाए बैठे हैं। या अल्लाह 12 रब्बिल अव्वल से पहले पहले आज इस दुआ में जो बंदा भी शामिल है और तेरे हजूर जो भी हाजत लेके बैठा है, इसकी जबान से निकली हुई हर दुआ, हर मांगी गई मुराद और हर हाजत को अपनी गैबी शान से पूरा फरमा दे। या अल्लाह हमारे घरों से गुर्बत, तंग दस्ती, नहुसत और कर्ज का हमेशा के लिए खात्मा फरमा दे। हमें अपने फजलो करम से हलाल, वसी और बेहिसाब रिज्क और हलाल दौलत से माला माल फरमा दे। जो बेघर हैं इन्हें अपना जाती और सुकून वाला घर अता फरमा। या अल्लाह हमारे बच्चों को, हमारे घर के तमाम अफराद को हर किस्म की बीमारियों, नजर बद, हसद, जादू और शैतानी असरात से महफूज रख और इन्हें कामल और दायमी सेहत कामला आजला अता फरमा। या अल्लाह हमारे कारोबार में, नौकरियों में और रोजगार में ऐसी बरकत और तरक्की अता फरमा कि जैसे आग की चिंगारी भड़क उठती है, वैसे ही हमारा रिज्क और कारोबार तरक्की की बुलंदियों को छूने लगे। या अल्लाह हमारी तमाम बंदिशों को तोड़ दे, रुकावटों को हटा दे और हमारी नस्लों को आबाद फरमा दे। जो मांगा वो भी अता फरमा और जो मांगने से रह गया या जबान पे ना आ सका, इससे भी अपने खजाना गैब से बिन मांगे अता फरमा। परवरदिगार हमारी इस दुआ को अपने हबीब के सदके शर्फ़े कबूलियत बख्श और हमें 12 रब्बिल अव्वल आने से पहले पहले खुशखबरियां देखना नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, अब करना क्या है, आप ये वजीफा हो सके तो नमाज मगरिब या इशा के बाद पढ़ें। वैसे तो 12 रब्बिल अव्वल से पहले आप किसी भी वक्त, किसी भी जगह पर, किसी भी नमाज के बाद चलते फिरते भी ये अमल कर सकते हैं। आपने बावजू मुसल्ले पे बैठ के सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपने मकसद की नियत करनी है। अगर आप बीमार हैं, बीमारी के लिए पढ़ लें। आप रुकावटों बंदिशों में मशगूल हैं, रुकावटों बंदिशों से निजात के लिए पढ़ लें। नौकरी शादी के लिए पढ़ लें, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें। किसी को काबू में करना है, किसी को अपना बनाना है, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करनी है। आप जिस मकसद की नियत करके बैठेंगे, बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं ये वजीफा इतना तेज है और तीर की तरह काम करता है। आप जिस मकसद के लिए नियत करते हैं ना, ये वजीफा तीर की तरह उस मकसद पे लगता है। आपने नियत करने के बाद एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है ना, वो या वहाबू और सूरह कौसर का वजीफा है। आपने 12 रब्बिल अव्वल से पहले या वहाबू और सूरह कौसर को भी 12 बार पढ़ना है, 12 टाइम्स पढ़ना है। और 12 मर्तबा का मतलब है कि सिर्फ 12 बार पढ़ा जाए। इसमें किसी भी तरह की ना गलती, कुताही या कमी बेशी की कोई गुंजाइश नहीं। मैं आपकी आसानी के लिए वजीफे को स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि वजीफा पढ़ना कैसे है, क्योंकि मेरी कोशिश है कि हर कोई ये वजीफा पढ़े और किसी भी तरह की गलती, कुताही की गुंजाइश ना रहे। ये है वो वजीफा जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यानी इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। और या वहाबू, चाहे तो स्क्रीन शॉट लेके सेव कर लें, आप चाहे तो वीडियो लगा के साथ साथ वजीफा पढ़ते जाएं, साथ साथ वजीफा देखते जाएं।
نہیں تو آپ یہ وظیفہ اسکرین شاٹ لے کے سیو بھی کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ درود پاک پڑھنے کے بعد پانی کا گلاس سیدھے ہاتھ میں پکڑ لیں۔ سیدھے ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑتے ہوئے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ عمل کرتے دوران جو بھی آپ مانگتے چلے جائیں گے نا وہ مل کے رہے گا، 100% مل کے رہے گا، 1,00,000 پہ 70 گنا، یعنی آپ جو کچھ مانگیں گے اللہ 70 گنا زیادہ دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حبیب کا مہینہ ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آپ نے 12 ربیع الاول سے پہلے ہر صورت یہ وظیفہ کرنا ہے۔ پانی کے گلاس پہ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آنکھوں کو بند کر لیں اور یوں محسوس کریں کہ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں اور آپ نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ یعنی سورہ کوثر اور یا وہابو کو 12 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ یا وہابو۔ ایک بار ہو گیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ یا وہابو۔ دو بار ہو گیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ یا وہابو۔ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے نا آپ نے سورہ کوثر اور یا وہابو کو 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے 12 ربیع الاول سے پہلے کسی بھی وقت، کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد پانی کے گلاس پہ یا وہابو اور سورہ کوثر کو 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول سے پہلے ربیع الاول کے مہینے میں خاص قبولیت کی گھڑیوں میں صرف 12 بار یہ سورہ مبارکہ اور اس میں مبارک بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا 100 کروڑ کی حاجت بھی لے کے بیٹھتا ہے نا تو اللہ پوری کرتا ہے۔ آپ لا علاج بیماری سے شفا کے لیے پڑھتے ہیں تو بیماری ریشے ریشے سے نکل جاتی ہے۔ بلڈ پریشر، شوگر، صحت کے لیے یہ وظیفہ بہترین عمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نظر بد کا شکار ہیں، حسد کا شکار ہیں، جادو جنات کا شکار ہیں، یہ دم کیا پانی پی لیں، گھر کے تمام افراد کو پلا دیں، ہر طرح کی بندش سے مکمل خاتمہ ہوگا۔ صرف چند دن، چند مہینے نہیں، پورے سال کے لیے نہ تو جادو اثر کرے گا، نہ ہی نظر بد اور حسد ہوگی۔ صرف یقین کے ساتھ اگر آپ نے شک کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے نا تو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وظائف ان لوگوں کے لیے ہیں جو یقین رکھتے ہیں، اور جو یقین رکھتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ آپ نے یا وہابو اور سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے پانی کے گلاس پہ پھونک مارنی ہے، خود بھی پینا ہے، گھر کے تمام افراد کو پلانا ہے، دکان کے 4 کونوں میں چھڑک لیں، گھر کے 4 کونوں میں چھڑک لیں۔ یقین کیجئے کہ یہ پانی کا گلاس آپ کی تقدیر کو بدل کے رکھ دے گا، آپ کے نصیب کے بند تالوں کو کھول کے رکھ دے گا، کیونکہ یہ وظیفہ بزرگان دین کا بتایا ہوا اللہ کے نگری یعنی مدینہ منورہ سے ایک بزرگ نے بتایا ہے جو کئی سالوں سے وہاں پہ خدمت گزار ہیں۔ خدارا میری آپ سے گزارش ہے کہ آج تک آپ نے جتنے بھی وظیفے پڑھے پانی کے گلاس پہ، یا قہارو کا وظیفہ، یا رحمانو کا وظیفہ، یا لطیفو کا وظیفہ، بہت سے وظائف میں نے بھی آپ کو بتائے، لیکن یقین کیجئے کہ تمام وظائف سے افضل، تمام وظائف سے طاقتور پانی کے گلاس پر یا وہابو اور سورہ کوثر کا وظیفہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، 2 سے 4 منٹ کا وظیفہ ہے، 12 ربیع الاول سے پہلے کرنا ہے۔ ایک بار تو لازمی کریں، اگر آپ روزانہ کرتے ہیں نا تو پھر تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے وارے نیارے ہونے والے ہیں۔ اگر آپ روزانہ کر لیتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے خزانے لوٹ لیے، آپ نے اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوا لیا۔ خدارا اس عمل کو آپ نے کرنا ہے اور ایک بار کمنٹ سیکشن میں سرکار کی آمد مرحبا لکھنا ہے۔ اگر آپ اللہ کے حبیب سے محبت کرتے ہیں تو سرکار کی آمد مرحبا لکھنا ہے۔ ویڈیو کو ایک بار لائک اور کم از کم 3 بندوں کو شیئر کرنا ہے۔ 3 بندوں کو شیئر اس لیے کرنا ہے تاکہ دوسرے بہن بھائی بھی اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں، صدقہ جاریہ کی ایک چین بن جائے اور اس میں آپ کی بھی شمولیت ہو جائے۔ اگر آپ بھی صدقہ جاریہ کے طور پر شامل ہونا چاہتے ہیں تو کم از کم 3 بندوں کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا۔ آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ دوبارہ توجہ سے سنیں، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں تاکہ کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، پانی کے گلاس کو سیدھے ہاتھ میں پکڑنا ہے
اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے یا وہاب اور سورہ کوثر کو جس طرح میں نے آپ کو سکرین پہ دکھایا اس طریقے سے 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 12 مرتبہ پڑھ کے نا پانی کے گلاس پہ پھونک مارنی ہے، اور پھونک مارنے کے بعد اس پانی کو خود بھی پینا ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو ربیع الاول کی 12 تاریخ سے پہلے جو مانگیں گے نا وہ ملے گا۔ آپ نے کمنٹ سیکشن میں شکر الحمدللہ ضرور لکھیں گے۔ آپ کمنٹ سیکشن میں خود بتانے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اس وظیفے نے کیا کیا فائدے دیے۔ یہ وظیفہ معجزاتی عمل ہے۔ یہ وظیفہ غیب سے رزق اور دولت عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔